عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. یار اللہ کے بندوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھائی تم قبر کے اندر جانا تو میں وہیں آ جاؤں گا، تمہیں بخشوا لوں گا، تمہیں ضرورت نہیں. تم اتنا کہہ دینا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں. ہم ہندوستان سے تو آ گئے لیکن باقیات ہمارے اندر باقی رہ گئی. سمجھ سے باہر ہے کہ آج بھی ہم وہی ہندوانہ سسٹم کے اوپر کھڑے ہیں. ہم ایک مسجد میں چلے جائیں جہاں صرف قرآن پڑھا جا رہا، ہم کہیں یار کیا یار بوریت ہو. کرامات پہ ہمارا دین کھڑا ہوا ہے. کو غلط ضرور کہوں گا، حق کو میں مشتبہ نہیں بناؤں گا. تو وہ غلط بات تو نہیں کرتے، وہ تو صحیح بات کرتے ہیں. تو انجینئر صاحب صحیح بات کرتے ہیں، لوگوں کو بری لگتی ہے. اسے کہتے ہیں عقل پہ پردہ پڑا ہوں. میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو یہ غوث العظم کہتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین السلام علیکم. ایک ویڈیو میں نے دیکھی اور میں بڑا یعنی کہ پریشان ہوا، اور اس ویڈیو پہ مجھے یعنی کہ بڑا دکھ بھی ہوا کہ ہم لوگ مطلب ان کے دیکھیں کہ ہم لوگ شخصیت پرستی میں کتنا آگے نکل گئے ہیں. شخصیت پرستی اور ان چیزوں کے اندر کتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ہم نے وہ یعنی کہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، وہ چیزیں کرنا شروع کر دی ہیں جو کہ اگر ہو سکتا تو وہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ جس کا یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جن کا یعنی کہ اختیار دیتا، یا جن کا اللہ تعالیٰ جن کو یعنی کہ طاقت دیتا، تو ہم نے وہ معاملات یعنی کہ اپنے طور پہ اپنے اس پہ یعنی کہ بنا لیے من گھڑت اور یہ چیزیں. تو ایک ویڈیو میری آنکھوں سے گزری عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پتہ نہیں یہ کون سی کتابیں پڑھتے رہے ہیں، یا یہ کیا پڑھتے ہیں، یا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس انسان پہ الزام لگاتے ہیں، یہ جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اس انسان پہ الزام لگاتے ہیں جو کہ پیور توحید پرست انسان تھا. میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو یہ غوث العظم کہتے ہیں، یہ ان کو لے کے ان کے کرامات جو بتاتے ہیں، یہ جو چیزیں وہ کرتے ہیں، یہ ان پہ اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں جو کہ پیور توحید پرست انسان تھا. یعنی کہ جو خود یہ تعلیم دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. انہوں نے اس توحید پرست انسان کے اوپر ایسے کرامات کے نام پہ ایسے جھوٹ باندھے ہیں کہ کمال ہے. تو میں ویڈیو دیکھ رہا تو اس میں بتا رہے کہ جی وہ غوث العظم کا دھوبی جو تھا وہ فوت ہو گیا. اب جب فوت ہو گیا تو فرشتے آئے قبر میں. میں ویجول بھی آپ کو دکھاؤں گا. پڑھنے والے جو ہیں ان پہ بھی آفرین ہے، سننے والے جو ہیں ان پہ بھی آفرین ہے کہ وہ کس طرح سن رہے ہیں. اور پڑھنے والے جو ہیں وہ ان کے اندر خدا خوفی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یعنی کہ جو ہمارے نبی نے نہیں کیا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی ہمیں ہدایت نہیں دی، جس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں وہی کہتا ہوں جو مجھے اللہ عز و جل بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھی ان کا فوت ہو گیا تو سنا ہوگا آپ نے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو. بھی ان کا فوت ہو گیا تو فرشتے آئے قبر کے اندر. انہوں نے آ کے سوال پوچھے کہ بھائی من ربو کا، تو انہوں نے کہا جی میں تو دھوبی ہوں ان کا، غوث العظم کا. انہوں نے پھر پوچھا بھائی من دینوں کا، یا جیسے سوال قبر کے اندر 3 سوال کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تو غوث العظم کا دھوبی ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو. یہ میں انہی کے الفاظ بول رہا ہوں کہ ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور تم جو ہو تم یہ بتا رہے ہو. تو زیادہ بات نہیں دور رہی، غوث العظم خود آ گئے اور آ کے بتا کیا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ماجرا یہ ہے کہ جی ہم تو اس سے یہ پوچھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو میرے گھر کے آگے سے گزر جاتا ہے، یعنی کہ وہ
دین کو سمجھ جاتا ہے اور وہ سب کچھ ہے اور وہ یعنی کہ وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، تو تم اس سے پوچھ رہے ہو جو کہ میرا دھوبی ہے جس نے سارے زندگی میرے کپڑے دھوئے، ٹھیک ہے؟ تو جو پوچھنا مجھ سے پوچھو. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ سے نہیں پوچھتے، اور وہ چلے گئے. تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسے کہتے ہیں عقل پہ پردہ پڑا ہو. جو پڑھ رہا ہے اس کی تو پڑھا ہی ہوا نا، تبھی وہ اس طرح کا تماشا گیر بنا ہوا ہے اور مجمع اس نے کریٹ کیا ہوا ہے. لیکن جو سننے والے ہیں ان پہ بھی اخیر ہے. تو پھر تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر ایک کوئی غیر مسلم یا کوئی بھی باہر بیٹھا کسی طرح بھی کوئی مشرک یا کوئی کسی طرح کی بھی کوئی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا مطلب وہ وہاں بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہاں بھی جو سننے والے ہوتے ہیں لیکن اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں. تو شدید حیرانگی ہوئی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں بلکہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ آج کل ینگسٹر جو ہمارے بچے ہیں وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں. لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہم وہیں کھڑے ہیں. قرآن کو بھی ہمیں پڑھنے کا جو نظریہ دیا جا رہا ہے نا، وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو لیکن اس نظریے سے نہیں. قرآن کے لیے بھی معلم کی ضرورت ہے. تو ہم سمجھ سے باہر ہے کہ آج بھی ہم وہی ہندوانہ سسٹم کے اوپر کھڑے ہیں. ہم ہندوستان سے تو آ گئے لیکن باقیات ہمارے اندر باقی رہ گئیں، اور جو کلچر ہندوؤں کا تھا وہ ہم نے اپنا لیا. جو صوفیزم اس ٹائم ہمارے اندر آیا ہم نے اس کو جذب کر لیا. کرامات پہ ہمارا دین کھڑا ہوا ہے. میں اپنی ویڈیو بناتا ہوں، یقین کریں، سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر، مشکل سے ویوز آتے. اب یقین کریں میں واقعات سنانا شروع کر دوں یا میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دوں اور کرامات بتانا شروع کر دوں، ادھر ملین ویوز آئیں گے، لوگ دیکھیں گے. کیونکہ ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے. یعنی کہ ہمیں اچھے ہی واقعات لگتے ہیں. ہم ایک مسجد میں چلے جائیں جہاں صرف قرآن پڑھا جا رہا، ہم کہیں یار کیا یار بوریت ہو گئی، یہ تو کیا، یہ کون سا دین ہے یار. آج تو واقعہ ہی کوئی نہیں سنا، کسی بابا جی کا واقعہ ہی نہیں سنا ہم نے، آج تو کوئی کسی کی کرامات ہی نہیں سنی. اکثر میں وہ کریٹیسائز ہوتے دیکھتا ہوں انجینئر صاحب کو، ٹھیک ہے ان سے اختلافات ہیں میرے کچھ چیزوں کے اندر، لیکن دیکھیں ایک بات تو سچ ہے نا کہ یہ جو بابا حضرات جتنے بھی یہ لوگ جو ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، مطلب مین کے ان کے بارے میں کوئی، ہر انسان جو ہے وہ اپنا ذمہ دار خود ہے. لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان غلط ہے، غلط کو غلط ضرور کہوں گا، حق کو میں مشتبہ نہیں بناؤں گا. تو وہ غلط بات تو نہیں کرتے، وہ تو صحیح بات کرتے ہیں. تو انجینئر صاحب صحیح بات کرتے ہیں، لوگوں کو بری لگتی ہے. جیسا کہ آج مجھے وہ ویڈیو دیکھ کے برا لگا کہ یار ہماری عقلیں کہاں گئیں، ہمارا ذہن کام نہیں کرتا. ہم کن چکروں پہ، ہم کس مطلب میں نہیں سمجھ آ رہی مجھے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے کہ ہم اس بات کو جو کہ ہمارے نبی نے سے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قبر میں جانا، چلو غوث العظم تو ایک چھوڑ دیں آپ، بہت دور کے ولی، وہ بقول ان کے اولیاء ہیں. تو یار اللہ کے بندوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھائی تم قبر کے اندر جانا تو میں وہیں آ جاؤں گا، تمہیں بخشوا لوں گا، تمہیں ضرورت نہیں، تم اتنا کہہ دینا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سبق دیا؟ یہ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں آپ لوگ؟ خدا را ان شرکات سے باہر نکلیں. اور جس انسان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی کتب تو پڑھیں، ان کے اندر کہیں مینشن ہی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں، سب من گھڑت ساری ڈرامے بازی انہوں نے بھری ہوئی ہے. وہ خود ایک توحید پرست انسان تھا جس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان کو ویسے بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. بھائی رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے جن سے اللہ راضی ہو. تمہیں کیسے پتا ان سے اللہ راضی ہے؟ ہاں انشاءاللہ اللہ راضی ہوں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اپنا ماخذ دین جو ہے قرآن اور سنت بنائیں بہ نسبت اس کے کہ یہ اولیاء اور ان کے پیچھے آپ چلیں، ٹھیک ہے. اور اگر
اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو اس کو پہلے پڑھیں تو صحیح کہ وہ ہے کیا. کسی کی سنائی پہ نہ چلیں. جو کہے اس کی بات کو دوبارہ سرچ کریں کہ آیا کہ اس بندے نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. یہ ویژول دیکھیں جو انہوں نے یہ جو بات کی تھی آپ کو سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.